مرزا محمد علی اور انجینئر کے نام سے جانے جاتے ہیں. انجینئر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ علی کل حال. ایک تو تعلق آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا دینی تعلق ہے، اور آپ کو ظاہر ہے میں بھی آپ کے انتہائی نالائق طالب علموں کی طرح آپ کو بڑی باقاعدگی سے سنتا ہوں. دوسرا جو ہے وہ یہ کہ یونیورسٹی سے آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ میں آپ کو یونیورسٹی کے لیول سے تب سے جانتا ہوں جب کہیں بھی کوئی لیکچر ہوتا تھا، چاہے وہ احمد رفیق اختر صاحب کا ہو، تو انجینئر صاحب جو ہیں یہ بسیں بھر بھر کے یونیورسٹی سے لوگوں کو جو ہے وہ ان جگہوں پر لے کر جاتے تھے کہ آؤ اور علم کو سیکھیں. یہ سفر زندگی کا جیسا بھی گزرا، اس میں ایک تو پہلو یہ بہت نمایاں آیا کہ یوتھ آپ کے بہت ساتھ ہے اور آپ کو بہت زیادہ فالو کرتی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. حضور اقدس یہ فرمائیے کہ ہمارے پاس بہت بڑی ایج ہے یہ کہ ہمارا ایک اللہ ہے، ہمیں اللہ کے توحید کے کانسیپٹ پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہمارے ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت پہ ہماری کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہماری ایک کتاب ہے، قرآن کے حق ہونے پہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اس کے باوجود ہمارے ہاں اتنا تفرقہ، اتنے مسالک اور اتنی کنٹروورسی پھر جنریٹ ہوتی کس چیز سے ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بلال بھائی، آپ کو اور ایک نیوز کی پوری ٹیم کو ویلکم ہے ہماری اکیڈمی کے اندر. یہ جو کوشچن ہے یہ پورا پی ایچ ڈی تھیسیس ہے جو آپ نے پوچھ لیا. بہرحال میں کوشش کروں گا مختصر سے وقت کے اندر اسے ریبٹل کر سکوں. اگر میں اسے ایک لائن میں بریف کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بکش مسلمان نہیں ہیں. ہم کتاب کے مسلمان نہیں ہیں، ہم روایتی مسلمان ہیں. ہم کتاب رکھتے ہیں، کتاب رکھتے ہیں لیکن اسے فالو نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں. جی، قرآن بھی سنت بھی اس میں شامل ہے. قرآن اور سنت دونوں چیزیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں کہ غدیر خم پہ قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا، اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ قرآن اور سنت، اور فرمایا انہیں پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ پرسنالٹیز تھیں جن کو آپ اپنے بعد چھوڑ کے جا سکتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد ان کا سٹیٹس بھی میرے والا ہی ہوگا، کیونکہ سیدنا ابوبکر بھی 2.25 سال کے بعد فوت ہو گئے، سیدنا عمر آلموسٹ 12 سال کے بعد شہید ہو گئے، سیدنا عثمان شہید ہو گئے آلموسٹ 25 سال کے بعد، اور سیدنا علی بھی شہید ہو گئے آلموسٹ 30 سال کے بعد، اور خلافت راشدہ ختم ہو گئی. اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفیٰ 110 ہجری نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد جو لیگیسی یہ چل رہی ہے ظاہر ہے وہ بکش فارم میں چل رہی ہے. نبی علیہ السلام کی تعلیمات صحابہ نے سیکھی، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور پھر آلموسٹ 3 صدی ہجری کے اندر آ کے وہ نالج جو نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا تھا زبان کی کریمنگ کے ذریعے، اس کو بکش فارم میں لایا گیا. اور یہ تب سے ہی بکش ہے. جی بکش ہے. پہلے وہ بک سینوں کے اندر تھی قرآن و سنت کی فارم میں، پھر ریٹن آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کاغذ اتنا عام نہیں تھا. اگر قرآن کسی کے گھر میں رکھا جائے تو کئی کمرے رکھنے پڑتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس زمانے میں اس کو عیب سمجھا جاتا تھا. نہیں، انوینشن یہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھی. یہ بنو عباس کے دور کے اندر جب خلیفہ ہارون رشید نے وہ وزڈم کا ایک بیت الحکمہ بنایا، اس کے بعد بکس اور پھر یہ ساری کی ساری کاپیز تیار ہونا شروع ہوئیں، اور پھر اسی عباسی دور کے اندر آپ کو بخاری، مسلم اور باقی احادیث کی کتابیں اس طریقے سے پروپیگیٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں. اب وہ کتابوں میں تو نالج موجود تھا، لیکن ٹریڈیشنل دین اس میں معذرت کے ساتھ جو ہمارا ایک صوفیانہ رنگ آیا نا، جس میں استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ بغیر کسی دلیل کے چلنا ہے آپ نے اپنے استاد کے پیچھے، خواہ وہ قرآن سے کوئی آیت بیان کرے نہ کرے، سنت سے کوئی چیز بیان کرے نہ کرے، جو اس کی ٹریڈیشن ہے اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے. اس کی ٹریڈیشن سے علاوہ اگر اس کو نام دیا جائے اس کی انڈرسٹینڈنگ. جی، انڈرسٹینڈنگ میں ظاہر فرق ہے. انڈرسٹینڈنگ کے لیے کاؤنٹر ویریفیکیشن تو ہمارے پاس کتاب ہے نا. آج اگر ایک بندہ کہتا ہے بٹ کے سپیلنگ BUTT ہیں تو وہ پنجاب کا بٹ تو ہو سکتا ہے، آکسفورڈ کا بٹ وہ نہیں ہوگا، جو جس کو ہم لیکن کہتے ہیں، اور عربی میں لاکن. تو ڈکشنری فیصلہ کرے گی نا. آج کوئی شخص دین بنا کے امت میں پیش کر رہا ہے تو ہم کاؤنٹر ویریفیکیشن تو اس کی کریں گے قرآن سے اور سنت سے. اور اگر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے پھر وہ دین نہیں ہے، ٹریڈیشن ہے، خواہ وہ کرسچنس کی ہو خواہ مسلمس کی ہو.